علم اس غازی عباس کا علم ہے جس نے اپنے دونوں بازو کٹا دیے مگر علم کو جھکنے نہ دیا. کتنی امیدیں وابستہ تھی. سنو گے عزیزو، جب یہ علم لے کے مدینے میں بشیر ابن جسلم پہنچا ہے، آواز دیتا جا رہا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مدرعو. اے مدینے کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین قتل کر دیا گیا. بشیر کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مکتب سے ایک ضعیفہ نکلی، اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک بچی تھی، آگے آواز دیتی ہے قریب، ارے ایک سنانی لانے والے، یہ میرے بابا کا علم تھا، تمہارے ہاتھ میں کیسے آیا؟ تڑپ کے بشیر نے آواز دیا، اے بی بی کس کی بات کرتی ہو؟ بی بی نے کہا کس کی سنانی لائے ہو؟ کون حسین مارا گیا؟ عباس کا بھائی حسین مارا گیا، زینب کا ماجایا حسین مارا گیا. ایک مرتبہ تڑپ کے ام البنین نے نجف کا رخ کیا، آواز دیے اے حلال مشکلات، علی سن رہے ہو؟ تمہارا عباس زندہ رہا، حسین مارا گیا. بشیر نے آواز دی، اے بی بی ایسا نہیں تھا، جب تک میرا آقا عباس زندہ تھا. بڑھا دیا عزیزو. اب جو شبیہ بڑھائی جائے گی، سنو گے عزیزو، یہ ذوالجناح حسین کی سواری لاشعور جانور اتنا باشعور تھا کہ جب حسین پشت فرس پر ڈگمگانے لگے تو ایک مرتبہ گھٹنیوں کو ٹیکا، آواز دی آقا اور تو کچھ نہیں کر سکتا مگر اے آقا یوں زمین کربلا پر نہانے دوں گا. گھٹنیاں دیکھ کے حسین کو زمین کربلا. اجرکم اللہ. سنو گے عزیزو، اب اس بی بی کی ہماری آ رہی ہے، اب اس بی بی کی ہماری آ رہی ہے جسے زینب ام کلثوم کہا جاتا. دو بہنیں عصر عاشور سے لے کے مسلسل مدینے لوٹنے تک دونوں بہنوں نے نہ جانے کتنے مصائب جھیلے. سنو گے عزیزو، جب زندان شام میں دونوں سر آئے تھے، کسی نے پڑھ کے پوچھا یہ دو سر کس کے ہیں؟ کیا ان کا کوئی وارث زندہ نہیں؟ تو ایک مرتبہ زینب نے آواز دیا، ایسا نہیں ہے، ایسا مت کہو، ان کی ماں زینب زندہ ہے مگر زینب کیا کرے؟ اس ماں جائے حسین کو روئے جس کے رونے کے لیے ماں نہیں، یا اپنے لال کا ماتم کرے. ہاتھ جوڑ کے زینب نے آواز دیا، اے میرے لال اور محمد مجھے معاف کرنا. اجرکم اللہ. زینب اپنے بچوں کو کہیں نہ روئی. سنو عزیزو، صاحب اولاد ہو، تصورات میرے ساتھ رکھنا. سنو گے عزیزو، ماں کی مامتا تڑپ جاتی ہے مگر نہ جانے کون سا دل تھا زینب کے پاس. دونوں بچوں کی لاش آئی، زینب کبھی نہیں روئی. ہاں اتنا ضرور کہا تھا میرے لال
اگر مدینے میں مرتے تو بڑی شان سے جنازہ اٹھاتی، تابوت اٹھاتی دھوم سے، مرتے وطن میں گھر ہوتا پیدر بھی ساتھ، جنازے کے نوحہ گھر قبریں بناتی ماں کے لحد کے ادھر ادھر، کیا حشر ہوگا پہنچے گی یثرب میں جب خبر، ام البنین پیٹتی روزے پہ جائیں گی صغرا کے پاس، بیبیاں پرسے کوئی نہیں روئی میری زینب۔ مدینہ آ گیا قافلہ لوٹ کے، اے عزادارو چند جملے سنو، رونے کے لیے کافی ہے، صاحب اولاد ہو، تصورات میرے ساتھ رکھنا۔ زینب مدینے آ گئی، ایک عرصے تک زینب سید سجاد کے ساتھ رہی۔ ایک دن عبداللہ آئے، آ کے آواز دی، آقا بہت دن ہو گیا، میرا گھر ویرانہ پڑا، اے آقا اگر اجازت ہو تو زینب کو میں گھر لے جاؤں۔ زینب اٹھی، سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی زینب ایک مرتبہ گھر سے نکلی، مدینے کی گلیوں کو عبور کرتے ہوئے، نہیں عزیزو سنو گے ایک جملہ کہتا ہوں، جب مدینے کی گلیوں سے زینب جا رہی ہوگی نا تو ایک مرتبہ زینب نے کبھی کبھی تصور کیا ہوگا کہ انہی گلیوں میں میرے دونوں لال اور محمد، انہی گلیوں میں میرے دونوں لال اور محمد۔ نکلی، عبداللہ کے گھر پہنچی، صحن خانہ میں سر نے اڑھائے بیٹھ گئی۔ عبداللہ پہنچے، آواز دی، بی بی زمانہ بڑا خراب ہے، اے بی بی زمانہ بہت خراب ہے، پرائے گھر میں یوں نہیں آیا جاتا۔ ایک مرتبہ زینب نے گردن اٹھا کے آواز دی، زمانہ تو بدل گیا مگر اتنا بدل گیا، اے عبداللہ ارے تم نے زینب کو نہ پہچانا۔ اٹھی، آخری منظر سنو عزیزو، رونے کے لیے یہ کافی ہوگا، سنو گے عزیزو۔ زینب اٹھی، ایک مرتبہ مقتل کا بین السطور لکھتا ہے کہ زینب ایک کمرے میں گئی، ادھر ادھر کچھ دیکھا، کچھ تلاش کیا، نظر نہ آیا، زینب نکلی، دوسرے کمرے میں گئی، دو ننھے ننھے بستر، دو ننھے ننھے بستر، بستر کے بیچ میں زینب جا کے بیٹھی، ایک ہاتھ آن کے بستر پر رکھا، ایک ہاتھ محمد کے بستر پر رکھ کے آواز دی، اے میرے لال مجھے معاف کرنا، تیرا ماتم نہ کر سکتا۔ اجرکم اللہ بڑھا دی گئی ہے شبی۔ اب جو شبی آنے والی ہے، جو شبی بڑھائی جائے گی، سنو گے عزیزو، یہ کوئی اور نہیں، اس جوان علی اکبر کی ماں کی شبی ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا تھا، مولا ایک باپ کو سب سے زیادہ خوشی کب نصیب ہوتی ہے؟ کسی نے معصوم سے پوچھا، آقا ایک باپ کو سب سے زیادہ خوشی
کب نصیب ہوتی ہے؟ مولا نے آواز دی جاننا چاہتے ہو؟ جب باپ صحن خانہ میں لیٹا ہو، جوان قدم چہل قدمی کر رہا ہو، تو وہ منظر دیکھ کے باپ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، مگر ہائے حسین جب جوان آیا آواز دیے بابا قد قتلنی العطاش وثقل الحدید یجہد۔ سنو گے عزیزو، قافلہ اسیر ہو کے جا رہا ہے کربلا سے۔ مقتل بیان کرتا ہے کہ راہ کوفہ و شام میں ایک مقام آیا جہاں نیزوں کو روک دیا گیا جن پر سرہائے شہداء تھے۔ اے صاحب اولاد، سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو، جس کا اکبر جیسا جوان گزر گیا ہو، وہ ماں جینے کی تمنا کیا کرے گی؟ راہ کوفہ و شام میں ایک مقام پر وہ نیزے روکے گئے۔ راوی کہتا ہے ایک بی بی تھی جو مسلسل اس نیزے کی طرف ٹکٹکی بات کے دیکھ رہی تھی جس نیزے پر اکبر کا سر تھا۔ جس نیزے پر اکبر کا سر تھا، راوی سے جب دیکھا نہ گیا، آگے بڑھ کے پوچھا، اے بی بی کیا اس جوان سے تمہارا کوئی رشتہ ہے جو اتنے غور سے اس جوان کی لاٹ کے سر کو دیکھ رہی ہو؟ بی بی نے تڑپ کے جو جواب دیا ہے، اے صاحب اولاد کلیجہ تھام لو تو سنا دوں، کلیجہ تھامو تو میں سناؤں۔ بی بی نے تڑپ کے آواز دیا ہے، میرا کوئی رشتہ تو نہ تھا، لیکن اتنا حسین جوان جب مارا گیا ہو تو میں دعا کرتی ہوں اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو، یہ سننا تھا۔